کا دن سب سے بڑا دن، جمعہ کا دن سب سے افضل دن، جمعہ کا دن سید الایام، تمام دنوں میں سب سے بہتر، تمام دنوں کا سردار ہے جمعہ کا دن، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے پورا کا پورا دن عبادت کا نہیں رکھا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ جب جمعے کی نماز ہو جائے، جمعہ پڑھ لو تو اب نکلو مسجد سے، اب مسجد میں مت بیٹھو، سبحان اللہ الحمدللہ کا وظیفہ نہیں، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، ان کے لیے محنت کرو، کماؤ، رکشہ چلاؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، اور شام تک محنت مزدوری کر کے کما کر لاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤ، یہ بھی عبادت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام نے آپ کو صرف اللہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ تو وہ سادھو ہوگا، سادھوؤں کی طرح اپنی زندگی گزارے گا۔ سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہ ہو، نہ دولت کی، نہ زمین و جائیداد کی، جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر خرچ نہ کیا ہو بلکہ اس کو غریبوں اور مسکینوں پہ خرچ کر دیا ہو۔ سادھو کس کو کہتے ہیں؟ سن لیجئے، یہ سادھو نہیں ہیں، یہ آپ جن کو سمجھ رہے ہیں، آسا رام ہوں، رام رحیم ہوں، بابا رام دیو ہوں، یا ہمارے یو پی والے ہوں، یہ سادھو نہیں ہیں۔ سادھو کہتے ہیں کہ جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر خرچ نہ کیا ہو، غریبوں اور مسکینوں میں لٹا دیا ہو۔ اس سادھو کی پریبھاشا میں، اس سادھو کے انٹروڈکشن میں صرف محمد رسول اللہ پورے اترتے ہیں۔ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، سب کچھ تھا۔ آپ قربانی کرتے ہیں نا بقرہ عید پر؟ کتنا بکرا قربانی کرتے ہیں؟ 1 2 گائے کی قربانی دیتے ہیں، کتنے لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں؟ 1 گائے میں 7۔ آپ نے 1 حصہ لے لو گے، 2 حصہ لے لو گے، 3 حصہ لے لو گے، اور کیا، یا زیادہ سے زیادہ پوری گائے کر لو گے۔ کیا کبھی کسی کو سنا ہے کہ اس نے 100 بکرے قربانی کیے ہوں؟ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے تھے بقرہ عید کے دن 10ویں ذی الحجہ کو۔ کتنے اونٹ؟ 100۔ اور اونٹ نہیں، سرخ اونٹ۔ عرب کے اندر سرخ اونٹ کی بہت قیمت ہے، جو لوگ عرب میں رہتے ہیں ان کو معلوم ہے، سرخ اونٹ بہت قیمتی ہوتا، بہت مہنگا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے ہاں کوئی بکرا جس کی کھال پر اگر اللہ لکھا ہوا آ جائے یا محمد لکھا ہوا آ جائے تو اس کی قیمت بڑھا دیا جاتا، بڑھ جاتی ہے، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ۔ ایک مرتبہ میں مارکیٹ میں گیا تو آدمی دکھانے لگا کہ اس میں لکھا ہے محمد لکھا ہے۔ ہم نے کہا چلیے ہوگا، لکھا ہوگا، چلیے قیمت کیا ہے؟ کہتا ہے 2.5 لاکھ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا محمد لکھا ہے۔ میں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ بکرا مجھے دے دو جتنے کا ہے، کھال میں تمہیں دے دوں گا۔ میں کیا کروں گا؟ تو میں نے کہا میں کیا کروں گا؟ کیا اس کھال کو ہم اپنے گھر رکھ سکتے ہیں؟ اس پر بھی غریب کا حق ہے۔ کیا بکرے کو ذبح کرنے کے بعد یہ کھال ہماری 2 لاکھ میں بکے گی، 1.5 لاکھ میں بکے گی؟ کہتا وہ میں نہیں جانتا ہوں، محمد لکھا ہے، 2.5 لاکھ کا بکرا ہے۔ میں نے کہا میں کہہ تو رہا ہوں کہ کھال تو بیچ دینا جتنے کی بکے، بکرا 10,000 میں ہمیں دے دے، 12,000 میں ہمیں دے دے۔ کہنے لگا جائیے مولانا صاحب آپ ہمارا ریٹ کیوں کر رہے ہو؟ لوگوں نے ایک فضول کی بحث بڑھا دی، اس پہ اللہ لکھا ہے تو اس کی قیمت بڑھ گئی، محمد لکھا ہے تو اس کی قیمت، جس پر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہو اور کم کر دو اس کی قیمت۔ میرے بھائیوں کسی حدیث میں نہیں آیا ہے کہ جس بکرے پر اللہ لکھا ہو تو اس کو اتنے روپے میں خریدو، اور لکھا ہوتا نہیں ہے، وہ ہمیں اور آپ کو اس کا ایک نقش دکھائی دیتا ہے بس۔ یہ الف بال یہ لام پوری طریقے سے دیکھا جائے تو پورا لکھا ہوا بھی نہیں ہوگا، اس پر تشدید بنی ہوگی، پھر اس پہ خا الف ہوگا، پھر آپ پوری طریقے سے اگر دیکھیں تو ملے گا بھی نہیں ایسا، لیکن محسوس ایسا کرائیں گے کہ دیکھیے یہ اللہ، حالانکہ دیکھا جائے تو یہ بھی اللہ ہی ہے۔ دیکھیے یہ بھی اللہ ہی ہے۔ الف، یہ الف ہو گیا نا، اور لام کیسا ہوتا ہے؟ یہ لام ہوا، پھر ایک اور لام ہوا، پھر یہ اس کے اوپر کا الف، اور یہ ہے، تو دیکھا جائے یہ کیا ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اگر آپ اس پر روشنائی لگا دیں پورا، اور پھر اس کو آپ یہ داہنے ہاتھ کو اس طریقے سے دیوار پہ چھاپ دیں تو آپ دیکھیں گے عربی میں اللہ ہی لکھا ہوا نظر آئے گا، اللہ ہی لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اب بتائیے جب اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا تو ہم کیا مانیں؟ اب اس ہاتھ سے آدمی شراب بھی پی رہا ہے، اب اس ہاتھ سے آدمی جوا بھی کھیل رہا ہے، اس ہاتھ سے غلط چیزوں کو بھی پکڑ رہا ہے، تو ان چیزوں سے حیثیت نہیں بڑھ جاتی ہے؟ سادھوؤں کی طرح اللہ کے رسول کے پاس سب کچھ تھا لیکن کوئی چیز آپ نے اپنے اوپر خرچ نہیں کی،
12ویں کو کریں گے، کیوں؟ میری بیٹی آئے گی، میری بہن آئے گی، میرے رشتہ دار آئیں گے۔ دوسرا بکرا ہم 12ویں تاریخ کو کریں گے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینے کے لیے، لیکن اللہ کے رسول نے 100 سرخ اونٹوں کی قربانی کی اور ایک ہی دن کی 10ویں تاریخ کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں 11 کو نہیں کر سکتے ہو، 12 کو نہیں کر سکتے ہو، 13 کو نہیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، جائز ہے۔ کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق کے سارے دن قربانی کے دن ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے رسول نے 11ویں اور 12ویں کو اور 13ویں کو قربانی نہیں کی۔ آپ نے 100 اونٹ بھی ذبح کیے تو 10 کو کیے ہیں 100، اور گوشت سارا کا سارا تقسیم کر دیا۔ آپ نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا۔ جرجیت صاحب شادی سے پہلے کس پہ سوتے تھے؟ دری پر، چٹائی پر۔ جرجیت صاحب کی شادی ہو گئی، جہیز میں ڈبل بیڈ مل گیا، مسہری مل گئی، بستر مل گیا۔ شادی کے بعد ہماری سونے کی سٹائل بدل گئی، چلنے کی سٹائل بدل گئی۔ جرجیت صاحب سائیکل پہ چلتے تھے، اب بائک پہ چل رہے ہیں، بڑے آدمی ہیں، 4 ویلر بھی دے دی ہوگی ہو سکتا ہے سسرال والوں نے، اب 4 پہیے کی گاڑی پہ چل رہے ہیں۔ رہنے کی سٹائل بدل سکتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ 25 سال کی عمر میں جب 40 سال کی ایک بوڑھی عورت خدیجہ سے نکاح کرتے ہیں، خدیجہ عرب کی بہت بڑی دولت مند اور رئیس خاتون تھی، جب اللہ کے رسول کی شادی ان کے ساتھ ہوتی ہے تو خدیجہ اپنے ساتھ سارا مال بھی لے کے آتی ہیں، سارا خزانہ لے کے آتی ہیں، سارا بزنس لے کر آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد بھی اسی چٹائی پر، اسی اکیلے بستر پہ سویا کرتے تھے جو شادی سے پہلے آپ سویا کرتے تھے۔ آپ تعجب کریں گے، ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پہ سو رہے تھے، حضرت عائشہ نے اس بستر پر لیٹ کر دیکھا جو کافی گڑ رہی تھی۔ فرمایا اللہ کے نبی کو یہ بستر کتنا گڑتا ہوگا، کتنا چبھتا ہوگا۔ حضرت عائشہ نے اس بستر کو دوہرا کر دیا، دوہرا اکیرا تھا اس کو دوہرا کر دیا تاکہ تھوڑا سا نرم ہو جائے۔ اللہ کے نبی اس بستر پہ سو جاتے ہیں، تہجد کی نماز میں نہیں اٹھ پاتے ہیں۔ جب آنکھ کھلی تو فجر کا وقت تھا، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب گھر پہ آتے ہیں تو پوچھتے ہیں عائشہ تم نے بستر پر ایسی کون سی چیز بچھا دی تھی؟ عائشہ تم نے بستر پر ایسا کیا بچھا دیا تھا؟ آج مجھے نیند آ گئی اور میں رات میں اللہ کی عبادت نہ کر سکا، تہجد کے اندر اٹھ نہیں سکا۔ فرمایا اے اللہ کے نبی بستر کے نیچے تو میں نے کچھ نہیں بچھایا، وہ بستر جو اکھیرا تھا اس کو میں نے دوہرا کر دیا، میں نے لیٹ کر
کچھ ہو, دولت کی کمی نہ ہو, لیکن اس نے اپنے اوپر کوئی چیز خرچ نہ کی ہو, سب غریبوں اور مسکینوں میں لٹا دیا ہو. اس تعریف کا صحیح حقدار صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ لوگ کہتے بہت غریب تھے, یہ تھے, نہیں, اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی امیر تھا؟ اللہ نے کہا تھا کہو تو اس پہاڑ کو ہم سونے کا بنا دیں, اور یہ احد پہاڑ جب سونے کا بن جائے تو جہاں آپ چلیں یہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ چلے. لیکن اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو, اس گزارے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نافذ ہونے کے بعد منع کر دیا کہ نہیں, اے اللہ مجھے دنیا میں آرام نہیں, سونا نہیں چاہیے, چاندی نہیں چاہیے, بلکہ آپ نے فرمایا اللہم اجعلنی فی حیاتی مسکینا, اے اللہ دنیا میں مجھے جتنے دن زندہ رکھ, مسکین بنا کے زندہ رکھنا. اے اللہ جب مجھے موت آئے تو حالت مسکینی میں مجھے موت آئے, اور اے اللہ کل قیامت کے دن جب میں اٹھایا جاؤں تو فقیروں میں اور مسکینوں ہی میں اٹھایا جاؤں. یہ اللہ کے رسول کی دعا تھی, جبکہ اللہ تعالیٰ تو احد پہاڑ کو سونے کا بنانے کے لیے تیار تھا. نبی اکرم جہاں چلتے پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا, لیکن اللہ کے رسول نے پہاڑ کو سونے کا بنانے سے منع کر دیا اور کہا کہ مجھے دنیا کے عیش و آرام نہیں چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے بستر پر لیٹ کر دیکھا تو کہا اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی اس بستر پر سو کے اٹھے تو دیکھا کہ اس نشان پڑ گئے. آپ کسی کھردری چٹائی پر لیٹیے, ننگی پیٹھ, جب آپ اٹھیں گے تو چٹائی کے نشان آپ کی پیٹھ پر پڑ جائیں گے. اللہ کے نبی کی پیٹھ پر جب نشان پڑے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب یہ دیکھا تو چیخ پڑے, اے اللہ کے رسول آپ تو نرم یہود و نصارہ تو نرم گرم بستر پر سوئیں, اور آپ جو ہیں ایسی چٹائی پر جس سے آپ کے نشان پڑ جائیں. نہیں, آج کے بعد آپ اس چٹائی پر نہیں سوئیں گے. آپ نے کہا پھر لَوِتَّخَذْنَا لَكَ وَطَانًا, آج ہم آپ کے لیے ایک نرم گرم بستر بنا دیں گے, نرم گرم گدے کا انتظام کر دیں گے, آپ اس کے اوپر سونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اے عبداللہ میرے لیے نرم گرم بستر کا انتظام مت کرنا. مالی وللدنیا مانا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ ثم راحا. نہیں, اے عبداللہ میرے لیے نرم گرم بستر نہیں, میں تو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں. جیسے مسافر تھک جاتا ہے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے, تھوڑا پانی پیتا ہے, سستاتا ہے اور پھر اٹھ کے چل دیتا ہے. میں بھی اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں, چند دن رہوں گا اور پھر یہ دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا, پھر اس دنیا سے میں نکل جاؤں گا. میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں. نہیں, ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے حضرت عمر کو سختی سے منع کیا تھا میرے لیے نرم گرم بستر نہ بنانا. لہم فی الدنیا ولنا فی الاخرہ, یہ نرم گرم بستر ان یہود و نصارہ کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے. ہمارے لیے آخرت کے اندر بنائے, آخرت میں ہے, ہمارے لیے دنیا میں نہیں ہے, ہمارے لیے آخرت کے اندر بنائے گئے ہیں. اس لیے ہمیں دنیا کے عیش و آرام نہیں چاہیے. سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے غریبوں پر نچھاور کر دیا ہو, مسکینوں پر لٹا دیا ہو, اپنے پاس اس نے کچھ نہ رکھا ہو. آسنا سادھوت منم, جو سادھوؤں کی طرح اپنی زندگی گزارے گا, اشٹو گڑا, اور اس کے اندر 8 خوبیاں پائی جائیں گی. اب 8 خوبیاں بھی دیکھ لو کس کے اندر تھی. الپ بھاشی, وہ کم بولے گا. کم بولنے والا کون تھا؟ پوری زندگی آپ پڑھ جائیے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کم بولنے والی شخصیت آپ کو نہیں ملے گی. ضرورت کے وقت بولنا اور اتنا بولنا جتنی ضرورت ہے, اس سے زیادہ نہیں. یہ ہمارے اور آپ کے یہاں کا ماحول ہے, کوئی زیادہ بول رہا ہے, کوئی کم بول رہا ہے. اللہ کے رسول اتنا ہی بولا کرتے تھے جتنی ضرورت ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ پورا جواب بھی نہیں دیتے تھے. کم بولنے کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ کچھ یہودی اللہ کے نبی کے پاس آئے. مسلم شریف کتاب السلام پڑھیے, چیپٹر. نبی اکرم کے گھر پہ آئے, دروازے کو دستک دی, اللہ کے رسول نے دروازہ کھولا, یہودیوں نے سلام کیا. در حقیقت وہ سلام نہیں تھا بلکہ اس سلام کے اندر چھپی ہوئی بد دعا تھی. ان یہودیوں نے آتے ہی کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم. کیا کہا؟ السلام علیکم, لیکن کہا ایسے
अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के रसूल आप पर मौत हो। अस्सलामु अलैकुम नहीं कहा उन्होंने, सलामती हो, बल्कि क्या कहा, अस्सलामु अलैकुम, मौत हो आप पर, बर्बाद हो जाए आप। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए, आपने सुन लिया, इन यहूदियों ने अस्सलामु अलैकुम नहीं कहा, बल्कि इन यहूदियों ने क्या कहा, अस्सलामु अलैकुम। तो अल्लाह के रसूल ने इतना कम जवाब दिया, मुख्तसर, चूंकि आप कम बोलते थे, आपने उसका बहुत ही शॉर्ट में जवाब दिया, वालेकुम। यहूदी झिलमिला गए, यहूदियों ने कहा अस्सलामु अलैकुम, मौत हो आप पर, आपने उसके जवाब में सिर्फ इतना कहा, वालेकुम, तुम पर हो, यानी जो तुम मुझ पर भेज रहे हो वो तुम पर हो। हजरत आयशा ने जब सुना तो उन्होंने अंदर से पर्दे की ओर से चीखते हुए कहा, वालेकुमुस्सलाम या यहूद व लानतुल्लाह, आए यहूदियों, मेरे शौहर पर तुम मौत भेजते हो, तुम पर मौत हो और अल्लाह की लानत हो। तो अल्लाह के रसूल ने हजरत आयशा को डांटा था और कहा था, आयशा ये तुमने गलत किया, आयशा तुम्हें ऐसा नहीं करना था। हजरत आयशा ने कहा, अल्लाह के रसूल आपने सुना नहीं, आप पर मौत भेज रहे हैं वो। अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा क्या तुमने सुना नहीं, मैंने उनको क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम, मैंने कह दिया वालेकुम। जो उन्होंने मुझ पर भेजा मैं उनको भेज चुका हूं, मैं उनको बोल चुका हूं, तुमने अपनी तरफ से ज्यादती की है, गलत किया, जाओ माफी मांगो तुम। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करें आप, अल्लाह के नबी कितना कम बोलते थे। कम बोलने को अपनी आदत बनाइए, जरूरत के तहत बोलिए, क्योंकि जबान से ही अक्सर गुनाह होते हैं। ज्यादा जबान इस्तेमाल करोगे फिसलेगी। इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक कभी कभी कान में मिसवाक लगाते थे। यह मिसवाक, नमाज का टाइम हुआ, मिसवाक किया, फिर कान में लगा लिया। इस मिसवाक को एक बार अपने दाहिने हाथ में पकड़े और जबान खींच रहे थे ऐसे, और मिसवाक जबान पे मार रहे थे ऐसे। हजरत उमर ने कहा, ये क्या कर रहे हो? कहा, इस जबान को सजा दे रहा हूं। कहा, किस बात की? यही ज्यादा बोलती है, इसको औकात में रख रहा हूं, इसको बता रहा हूं, देख अगर ज्यादा बोलने का काम तूने किया तो तेरी पिटाई लगेगी इस मिसवाक से। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि जबान हमारी कंट्रोल में रहे, क्योंकि अक्सर लोग जहन्नम में जबान की वजह से जाते हैं। यही वजह थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाने वाले लोगों की जब एक लिस्ट तैयार की तो उन नौजवानों को नहीं भूला। फरमाया, आए नौजवानों, तुम मुझे दो चीजों की जमानत दो, तुम मुझे दो चीजों की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। मैं यज़मल्ली, कौन है जो मुझे दो चीजों की जमानत देता है? तुम मुझे दो चीजों की गारंटी दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी वो दो चीजें क्या है? आपने फरमाया, अल फमु वल फर्ज, एक मुंह, एक जबान, और दूसरी शर्मगाह यानी जिनाकारी। तुम मुझे इन दो चीजों की जमानत दे दो कि मैं जबान से जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी किसी की गीबत नहीं करूंगा, कभी किसी की बुराई नहीं करूंगा, कभी किसी की चुगली नहीं करूंगा, कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, और दूसरी इस बात की गारंटी दे दो कि मैं किसी की माँ बहन बेटी पर गलत नजर नहीं डालूंगा और उसको कभी गलत नजर से नहीं देखूंगा, जिना नहीं करूंगा। तुम अपनी इन दो चीजों की जमानत दे दो, जो मुझे इन दो चीजों की जमानत देगा मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं, यानी वो मेरे साथ जन्नत के अंदर जाएगा। जबान की वजह से अक्सर लोग जहन्नम में जाते हैं, और दूसरी शर्मगाह जिनाकारी की वजह से जहन्नम का शिकार होते हैं लोग। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल बहुत कम बोला करते थे और कम बोलने का हुक्म भी दिया करते थे कि लोगों जरूरत के तहत बस बोलो, ज्यादा मत बोलो। बहुभाषिता, मुस्तकबिल की बातें बताएंगे, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के नबी ने भविष्य की बहुत सी बातें बताई, मुस्तकबिल की बहुत सी बातें बताई। कुर्बे क़यामत ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया। मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरे नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, वो जो कुछ भी बोलते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वही के आ जाने के बाद। लेकिन मुस्तकबिल की बातें बताई, ये बात ठीक है नहीं? देखिए, अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले फ्यूचर की ये बात बताई थी जो आज हर्फ बहर्फ साबित हो रही है। निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन व माइलात। एक ऐसा जमाना आ जाएगा, एक ऐसा जमाना
नंगी होंगी, कपड़ा तो पहनेंगी लेकिन कपड़ा पहनने के बावजूद वो नंगी होंगी, वो बरहना होंगी। आज उनके कपड़े देख लो, छोड़िए शादियों का हाल, जलसे में आने वालियों को देख लो, ईद और बकरीद के दिन औरतों के पहनावे देख लो, और अपनी जवान बच्चियों को देख लो जिनकी उम्र 10 साल से बड़ी है। याद रखिएगा 10 साल से बड़ी लड़की के ऊपर पर्दा फर्ज हो जाता है। 10 साल से बड़ी लड़की का फिर सर का एक बाल भी किसी गैर मर्द को नहीं दिखना चाहिए। हमारी नजरों में बहुत मामूली बात है, छोटी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो तो उसको नमाज का हुक्म दो, और 10 साल का हो तो नमाज के लिए जबरदस्ती करो, ना पढ़े तो उसको मारो पीटो। 10 साल के बाद कुरान और हदीस के सारे अहकाम नाफिज हो जाते हैं। आजकल 10-11 साल की लड़कियां बालिग हो रही हैं, टीवियों पर सीरियल ऐसे आ रहे हैं, मोबाइलों में ऐसी ऐसी वाहियात चीजें यूट्यूब वगैरह पर फेसबुक पर आ रही हैं कि इनको देखकर हमारी लड़कियां जो कभी 16-17 साल में बालिग होती थीं आज 11-12 साल की उम्र में बालिग होने लगी हैं। और यानियत फैल चुकी है, शर्म और हया ताक पर रखी जा चुकी है। वरना तसव्वुर कीजिए, एक कपड़ा जो जिस्म से चिपका हो, आपके पैरों से चिपका हुआ हो, और वो कपड़ा आपके घुटने और रान से होते हुए आपकी कमर तक आए, जिसको आप लेगी कहें, और इसके ऊपर एक कुर्ती पहन ली जाए और इस तरीके से मार्केट में बाजार में शॉपिंग की जाए, ऐसी औरत को आपकी नजर में फैशन परस्त कहा जा सकता है, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नजर में ये लड़की, ये औरत नंगी है, नंगी है, नंगी है। सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम ऐसे नहीं, एक एक जुमला साफ, एक एक लफ्ज साफ। सुभान रब्बियल अज़ीम, रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम 3 बार, 5 बार, 7 बार, कम से कम 3 बार इसको पढ़िए। लेकिन कब? अल्लाह अकबर, तब तक कमर सीधी, पहले पकड़ो घुटना, कमर सीधी। जब आप पूरी तरीके से जब रुकू में चले जाएं और आपकी कमर जब बिल्कुल सीधी हो जाए, उसके बाद पढ़ो सुभान रब्बियल अज़ीम। कमर सीधी करने में भी थोड़ा सा वक्त लगेगा, या तो गए और जाने से पहले ही शुरू हो जाती सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम। अभी पकड़ा नहीं पूरी तरीके से, सुभान रब्बियल अज़ीम। जब तक पकड़ा तब तक 3 पूरे हो गए, सब अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, मारी कौवे की चोंच हो गई। 4 मिनट में 4 रकात पढ़ के निकल गए। चलो, ये नमाज पढ़ रहा था कि चूचू का मुरब्बा था, ये क्या था? और फिर कहता कि अल्लाह मेरी सुनता नहीं है, इतनी नमाज भी पढ़ रहा हूँ। अरे ऐसी नमाज, शायद ऐसी नमाजों के बारे में इकबाल ने कहा था, वो एक सजदा रूह ज़मी जिससे कांप जाती थी, वो एक सजदा रूह ज़मी जिससे कांप जाती थी, उसी को तरसते हैं आज मिंबर व मेहराब। आज उस सजदे की जरूरत है। आदमी दोनों हाथ जमीन पर रखे, नाक अपनी जमीन पर रगड़े, माथा उसका जमीन पर हो। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, कहां चली गई तुम्हारी वो नमाजें, तुम्हारे वो सजदे कि जब तुम सजदे में अपना सर रखते थे और बारिशें न हुआ करती थी, कहत पड़ा होता था, तुम मस्जिदों में नमाज के लिए जाते थे अल्लाह से दुआ मांगने के लिए कि अल्लाह बारिश नहीं हो रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, फसलें तबाह हो जाएंगी। एक सजदा करते थे, और उस सजदे में जब रब को पुकारते थे तो अभी सजदे से सर नहीं उठता था कि चारों तरफ से बादल छा जाता था। और जब तक तुम नमाज पढ़ के सलाम फेरते थे, आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगती थी। कहां चली गई वो तुम्हारी नमाजें, कहां चली गई तुम्हारी वो इबादतें? आज तुम सजदे में जाते हो, कहते हो अल्लाह मेरा हाल देख, ऊपर से आवाज आती है बंदे अपना नामे अमाल दे। एक हमारी भी नमाजें हैं, इधर भी सजदा, अल्लाह से भी मदद, गैरों के सामने भी दामन फैले हुए। कहां से सदा सुने, जो मैं सर बसजदा हुआ जमी पर तो आसमां से आने लगी ये निदा, जो मैं सर बसजदा हुआ जमी पर तो आसमां से आने लगी ये निदा, तेरा दिल तो है सनमाशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। और मेरे बंदे
تجھے نماز میں کیا ملے گا؟ تیرا دل لگا ہی نہیں ہے، تو نے رب کو معبود سمجھا ہی نہیں ہے، تو نے اللہ کو مشکل کشا جانا ہی نہیں ہے، تو نے رب کو حاجت روا مانا ہی نہیں ہے۔ نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ تیرے باپ دادا پڑھتے آئے ہیں۔ ارے نماز تو ساری مشکلوں کا حل تھا، نماز کے لیے تو حکم ہے، نماز کے لیے تو یہ حکم ہے کہ آئے میرے بندو صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چلیے آج تم سے ایک سوال کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ غور سے سن رہے ہیں میری بات۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو چیزیں پیش کی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کیا کہا؟ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ کتنی چیزیں بتائیں؟ دو۔ تو کہنا کیا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین والمصلین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ دونوں باتیں جب کہیں تو دونوں کے ساتھ ہونا چاہیے نا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ مع الصابرین، مدد کہہ رہا اللہ صبر اور نماز کے ذریعے مانگو، لیکن آگے کہہ کیا رہا ہے؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا اس نے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ کبھی سوچا کیوں؟ اور کبھی آپ نے مولانا لوگوں سے سوال کیا کہ یہاں دو چیزیں بتائیں اللہ نے کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، تو آگے یہ کیوں کہا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ صبر کرنے والے اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ ہے؟ اچھا ایک بات بتائیے، نماز سب سے بڑی عبادت ہے، عبادتوں میں توحید کے بعد، کلمے کے اقرار کے بعد سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز۔ تو نماز کا لفظ پہلے آنا چاہیے، نماز کا لفظ پہلے آنا چاہیے، لیکن آ کیا رہا پہلے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر آ رہا ہے بعد میں صلاۃ آ رہا ہے، یعنی پہلے صبر اور بعد میں نماز، ان دونوں کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ پہلے نماز آنا چاہیے لیکن پہلے صبر آ رہا ہے۔ کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تقریر میں نے کہیں نہ کی، یہ جملے میں نے ابھی تک کہیں نہیں بولے ہوں۔ تو سنو، نماز پڑھنا بہت آسان ہے، صبر کرنا آسان نہیں ہے۔ یہاں مشکل چیز کو اللہ نے پہلے پیش کیا ہے۔ اذان کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، امام پہنچ گیا، مؤذن حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ ہم وضو بنا کر نماز کے لیے جا رہے ہیں، ابھی مسجد میں پہنچے نہیں کہ کسی نے راستہ روک کر کہہ دیا آپ کا بیٹا بہت سیریس ہے، آپ کی ماں بہت سیریس ہے، تڑپڑا رہی ہے۔ میرے بھائیو یقین مانیے کہ ایسے موقع پر انسان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اپنا بیٹے کا جب بیماری کا نام سنے گا۔ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ مسجد کے دروازے تک بھی نہ جائے اور وہیں سے پلٹی مار دے کہ نماز تو میں بعد میں بھی پڑھ لوں گا، قضا بھی ہو جائے گی، لیکن بیٹے کو وقت سے پہلے ہاسپٹل پہنچانا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاسپٹل لے جاتے ہوئے دیر ہو جائے اور ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ تم نے 10 منٹ دیر کر دی، اگر 10 منٹ پہلے لائے ہوتے تو میں بچے کو بچا لیتا۔ میرے بھائیوں، ایسے موقع پر انسان پر صبر نہیں ہوتا ہے، صبر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نماز تو تم پڑھ ہی لوگے، نماز تو پڑھنا بہت آسان کام ہے، لیکن بیٹے کی بیماری، ماں کی اور باپ کی بیماری سوچ سن کر تم پہ صبر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر صبر کا دامن تمہیں نہیں چھوڑنا ہے، اس موقع پر صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔